کئی کئی سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کریں، جن کے شب و روز عبادت میں گزریں، تلاوت قرآن میں گزریں۔ ایک نوجوان کی جب آپ نے یہ آواز سنی، امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ کپ کپانے لگے اور غش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا کہ حضور، ایک لڑکے کی بات پر آپ اتنا گھبرا گئے؟ بچہ ہی تھا، اس نے ایسی بات کہہ دی، آپ اتنا گھبرا گئے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو، کیا معلوم اس کی آواز میرے لیے ایک الارم ہو، مجھے یہ بتایا جا رہا ہو۔ سوچئے میٹھے اسلامی بھائی، یہ لیول تھا خوف خدا کا کہ کسی سے بھی یہ سننا پسند نہ کرتے تھے کہ قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے، یعنی یہ ڈر لگ جاتا تھا کہ کوئی ہمیں قیامت کے دن نہ پکڑ لے، اللہ کا کوئی بندہ قیامت کے دن ہم سے بدلہ نہ مانگ لے۔ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، آپ نے ڈیلیبریٹلی جان کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، غیر دانستہ آپ کا پیر رہ گیا، پھر بھی ڈر کر بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں وہ بندہ سوچے جو جان بوجھ کر تکلیفیں پہنچاتا ہے، جانتے بوجھتے لوگوں کے دل توڑتا ہے، اپنی مرضی سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، قیامت کے دن وہ کیا کرے گا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو موضوع ہے نا وہ یہی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، زندگی میں ہم پر دو بڑے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم تلاوت کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم میں سے بہت سارے یہاں چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ حقوق اللہ میں بڑی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل بچنا چاہیے۔ مگر ایک بڑا ہماری زندگی کا جو چیپٹر ہے نا وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اور یاد رکھیے گا، حقوق اللہ سے زیادہ سینسٹیو، حساس اور مشکل معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کئی سال روزے نہ رکھے اور رو رو کر رب سے معافی مانگے، اللہ ایک توبہ قبول فرما لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کریم ہے نا، رحیم ہے، مگر اسی کا ایک انداز ہے، اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندہ کسی بندے کو ستائے، اگر بندہ کسی بندے کے حق مار لے، اس کی کسی مخلوق پر ظلم کر دے، تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں بڑے پورے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدنی کام بھی کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر نمازیں بھی پڑھنی ہے اور لوگوں کو ستانا بھی نہیں ہے، روزے پورے رکھنے ہیں مگر کسی کا مال دبانا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے مگر کسی کا حق دبا کر نہیں دینی ہے، کسی کو گھورنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، اور جناب کہنا میں تو بہت سارا ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، ارے جس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اسی زبان سے لوگوں کے دل بھی توڑتے ہو۔ سمجھیے بات کو، حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں مگر حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اور آج بیان کا موضوع یہی ہے۔ میں اور آپ آج بیان میں یہ چیک کریں گے کہ میری ذات، ہر بندہ یہاں سوچے جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ میری ذات لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، کمفرٹ کا باعث ہے، آسانی کا باعث ہے، یا میری ذات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر سوچئے میں کیسا ہوں؟ مجھ سے برا کون ہے کہ اللہ کے بندے مجھ سے تکلیف میں ہیں؟ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پرابلم، مجھ سے کاروبار کرتے ہیں تو پرابلم، میرے قریب رہنے آ جائیں تو پرابلم، مجھ سے رشتہ کر لیں تو پرابلم۔ سوچئے نا، کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟
کیا مسلمان کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ بزرگان دین کے واقعات کو سنیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، انہیں اس بات کا خیال رہا کرتا۔ یہی امام اعظم کی کیا بات ہے، ایک بار آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کسی غیر مسلم، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم بندہ تھا، اس کو قرضہ دیا تھا، اس کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی جوتی پر، آپ کے چپل پر کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے امام اعظم نے اپنے چپل کو جب جھاڑا تو وہ کیچڑ جو ہے اچھل کر اس مقروض کی، اس غیر مسلم کی دیوار پر جا کر لگ گئی۔ آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، پریشان ہوئے کہ یہ جو غیر مسلم ہے اس کی دیوار میری وجہ سے خراب ہو گئی ہے، اب اگر میں کیچڑ نکالتا ہوں تو دیوار کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب رہ جاتی ہے۔ اسی شش و پنج میں ہیں، اسی ٹینشن میں ہیں کہ اب وہ شخص باہر نکلتا ہے، دروازے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتا ہے، سمجھ گیا کہ امام اعظم آئے ہیں، قرض کا تقاضا کرنے آئے ہیں۔ کہتا حضور تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑا ٹالم ٹول کرنے لگا، ابھی پیسے نہیں ہیں، تھوڑا مزید ٹائم دے دیں۔ اللہ اکبر، امام اعظم کا تقویٰ دیکھو، خوف خدا دیکھو، حقوق العباد کا خیال دیکھو۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں مجھے ذرا معاف کر دینا، مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری دیوار خراب کر بیٹھا ہوں، مجھے بتاؤ میں تمہاری دیوار کیسے صاف کروں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا کہ مسلمانوں کا امام ہے، لاکھوں لوگ جس کے پیچھے ہیں، میرے دروازے پر آ کر چھوٹے سے معاملے پر مجھی سے معافی مانگ رہا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی اسلام نہیں پھیلا، ایسے ہی بزرگوں نے دلوں میں وہ قدر و منزلت حاصل نہیں کی۔ وہ مقروض، وہ غیر مسلم پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور ایک کام کریں، دیوار کی کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی، میرے دل میں جو بے ایمانی کی کیچڑ ہے پہلے وہ صاف کیجئے، جو مذہب اتنا پیارا ہو، اس طرح معافی کا درس دیتا ہو، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ امام اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے خوبصورتی اسلام کی۔ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور کوئی بندہ باہر آ کر کہے یار تم نے میری دیوار خراب کر دی، تو کیا ہو گیا بھائی، خراب کر دی تو کون سا تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تھوڑا سا ہی تو ہوا ہے، اس میں باہر نکل آئے ہو، باتیں کیا کر رہے ہو؟ ارے ایک تو قصور کیا، ایک تو چوری، دوسری سینہ زوری، دیواریں بھری تو دیتے ہیں نا۔ جس نے جو نئی پروڈکٹ بنانی ہے وہ ہر دیوار پہ جا کے چوکنگ کر دینی ہے۔ کسی کا گھر ہے، کسی کی دیوار ہے، وہ بیچارہ بار بار رنگ کرواتا ہے، تھوڑے دنوں بعد پھر آ کے کوئی اپنی پروڈکٹ لگا کے چلا جاتا ہے، نہ جانے کوئی ڈاکٹر کی ایڈورٹائز لگاتا ہے، کوئی حکیم کی ایڈورٹائز لگاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ حقوق العباد کی پامالی ہے، بغیر اجازت کسی کی دیوار کیسے رنگ سکتے ہیں آپ؟ ایک امام اعظم ہیں کہ ان کے پیر سے کیچڑ لگ جائے تو انہیں بے چینی ہو جائے، پیر کسی کے پیر پر رہ جائے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جائے۔ ادھر کسی کا مال دبا کر یار دوستوں کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، دے دیں گے نا بھائی، جب آئیں گے جب دے دیں گے، بار بار کیا گھر پہ پیسے لینے آ جاتے ہو؟ یہ وہی بندہ ہے کہ جب اس کو قرضہ چاہیے تھا تو اس کے گھر کے دھکے کھاتا تھا، ارے بھائی تمہاری بڑی مہربانی، میں وقت پر پیسے لوٹا دوں گا، میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، زندگی بھر احسان مند رہوں گا، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میرے بچے تم کو دعائیں دیں گے۔ اور اب وہی بچے دروازہ کھول کر کہتے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے، جاؤ، کیا بار بار آ جاتے ہو؟ پہلے تو دعائیں دینے کے وعدے تھے، اب چپل گھسوا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آج وہ بگاڑ نہیں سکتا تمہارا کچھ، مگر یاد رکھیے گا جو ظالم ہے نا وہ سوچ لے، حقوق العباد کو پامال کرنے والا سوچ لے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، ایک ایک روپے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اگر آج تم پر کسی کا حق آتا ہے، آج اس کے پاس جا کر دے دو، آج اس سے معافی مانگ لو، ٹال مٹول نہ کرو، اس کو ستاؤ نہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے اور اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے دبا لے، 3 پیسے کی آج کے دور میں حیثیت کیا ہے؟ 3 پیسے تو آتے بھی نہیں آج ہیں، لیکن صرف 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے، اب حساب کر لے جس نے ہزاروں دبائے ہیں،
حساب کر لے جس نے لاکھوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے کروڑوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے زمینیں دبائی ہیں، حساب کر لے جس نے یتیموں کے پیسے دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے اپنی بہن کا وراثت سے حصہ دبا لیا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب بھول جاتے ہیں، ہم سے کاروبار کیا یا ہم نے قرضہ دیا اور بیچارہ لینے والا ہی بھول گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا تو سارے میرے ہی ہو گئے نا، انتقال ہو گیا، اب اس کے بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، اسے نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا، وہ بھول گیا ہے مگر رب نہیں بھولتا۔ اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں خود جا کر اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا۔ معافی مانگیے، لوٹا دیجئے، کہیں بھی اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے تو لوٹائیے، دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجئے، دن ہے معافی مانگنے کے، یہ دن ہے بندوں کو راضی کرنے کے۔ کاش میں اور آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ البروج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک جنہوں نے ایذا دی، ایذا کہتے تکلیف کو، بے شک جنہوں نے تکلیف دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا بڑا روب ہے، ہاں میرے خاندان میں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، محلے میں میری ایسی بات ہے جو میں کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، میرے آفس میں میرا بڑا ہولڈ ہے، میں فلاں یونین کا بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میری جناب اپنے خاندان میں بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے آج آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں مجبوراً لوگ کر لیتے ہیں، آپ انصاف کریں یا نا انصافی کریں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے، مگر یہ آج ہے نا، جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان ظلموں کا کیا جواب دو گے، ان تکلیفوں کا کیا جواب دو گے، ان دل آزاریوں کا کیا جواب دو گے؟ بندہ کہتا ہے سامنے والا بس کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا کوئی۔ یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے، جب وہ حساب کرتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے خاک پر لیٹے دیکھا ہے، کبھی بڑا بول نہ بولنا، کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ کہ لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ زندگی کا ایک مقصد بنائیے اسلامی بھائیوں کہ میں نے لوگوں کی دعائیں لینی ہیں، لوگوں کی ہائے نہیں لینی۔ جو دعائیں لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کی ہائے لیتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، تھوڑے عرصے تک تو شاید اونچے رہتے ہیں، پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچتا۔ نبی پاک نے مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ یعنی میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے نا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اب سوچئے کہ میں نے وہی شروع میں بات کی نا کہ میری ذات سے لوگوں کو امن فیل ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یا ہم سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم سے تکلیف میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے برا مسلمان کون ہے کہ جس سے مسلمان ڈرتا ہو؟ بات کرنے میں ڈرے، کاروبار کرنے میں ڈرے، پیسے دینے میں ڈرے، رشتہ داری کرنے میں ڈرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کی عزت نہیں، کسی کا خون کیسے بہا سکتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اللہ کرے آج یاد ہو جائے، مسئلہ حل ہو جانا ہے، یاد سمجھ لیں، بیان کا جس کو سینٹرل آئیڈیا کہیں نا، بہترین جو موڑ ہے، یہ بہترین حدیث ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے، اور بڑی آسان حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب ذرا سوچ لیجئے بات کدھر تک جائے گی، ہیں جو اپنے ملازم کو تکلیف دیتے ہیں، جو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو اور عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ سوچئے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف دی، کسی مسلمان کو تکلیف دی، آپ جانتے نہیں جانتے، تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج پتہ ہی نہیں ہوتا، بس میں جاتے ہیں تو کسی مسافر کو تکلیف دے کر آ جاتے ہیں، کنڈکٹر سے لڑائی کر کے آ جاتے ہیں۔ کنڈکٹر اگر مجھے سن رہا ہے تو وہ مسافر کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، مسافر کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ ہر بندہ سوچے اگر کوئی پولیس والا بیٹھا ہے، پولیس والا نہ جانے روزانہ کتنوں کو تکلیف دیتا ہے، اسی طرح ہمیں اگر کوئی پولیس والا روک لے، چاہے غلطی ہماری ہے، ہم اس سے کس انداز میں بات کرتے ہیں، جس لہجے میں بات کرتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی گالیاں دینا ہے دے دو، جتنا برا بھلا کہنا ہے کہہ دو؟ غور کرتے جائیں، دکاندار گاہک کو تکلیف دے رہا ہے، گاہک دکاندار کو تکلیف دے رہا ہے، استاد شاگرد کو ذلیل کرتا ہے، شاگرد استاد کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آج کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ نہ جانے روزانہ میں کتنے مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہوں۔ دوبارہ حدیث دہراتا ہوں، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کیسے جواب دیں گے، کدھر جائیں گے؟ ویسے ہی نیکیاں نہیں ہیں، ویسے ہی ثواب کرتے نہیں ہیں، ویسے ہی اعمال نہیں ہیں، اور اگر قیامت کے دن یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے ظلم کیا تھا، مولا اس نے مال دبایا تھا، اے اللہ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اے رب اس نے میری زمین دبا لی، یہ مجھے سب کے سامنے ستاتا تھا، اس دن کیا کرو گے؟ آپ کو پتہ ہے، صرف گھور کر دیکھنا، مارنا، گالی دینا، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جو نظروں سے ستاتے ہیں، نظروں سے ڈراتے ہیں، سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے اللہ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ اے لوگوں کو ڈرانے والوں، اے روب جمانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، بڑے خوش ہوتے ہو نا، میرے سامنے نگاہیں نہیں ملا سکتا کوئی، نیچی نگاہ کر دو۔ روب ایسا ہوتا ہے، اتنا تکبر ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، کہتے ہیں نیچی نگاہ کر کے بات کرو، میرے سامنے دیکھ کیا رہے ہو، پتہ نہیں کون ہے تمہارے سامنے، مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں، تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، تمہاری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بول ادا کرتے وقت خوف نہیں آتا؟ یہ جملہ حدیث کا کتنا ڈرانے والا ہے کہ جو آج مسلمان کو نظروں سے ڈرائے گا اللہ قیامت کے دن اسے ڈرائے گا۔ ارے جب رب ہی ناراض ہو گیا، اللہ نے قیامت کے دن بخشنے کے بجائے، معاف کرنے کے بجائے، رحمت کرنے کے بجائے اگر مجھے ڈرانا فرما دیا، ڈرانے کا حکم دے دیا، تو جائیں گے کدھر؟ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکو گے؟ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، ہمارا کام روب جھاڑنا نہیں ہے، ہمارا کام تکبر کرنا نہیں ہے، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا ہے، کوئی عزت دے دی ہے، کوئی شہرت دے دی ہے، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرم ہو جاؤ، ان کی مدد کرو۔ کیوں ستاتے ہو لوگوں کو، کیوں ڈراتے ہو؟ آج جو والدین مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیے والدین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خامہ خواہی ستائیں، سب کے سامنے ذلیل کریں، لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ شوہر مجھے سن رہا ہے،
آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ جب چاہیں بیوی کو ذلیل کریں، جب چاہیں بیوی کو برا بھلا کہیں، جب چاہیں اس کا دل توڑ دیں۔ آپ جاتے ہیں، وہ بیچاری کمرے میں تکیے پہ منہ رکھ کے روتی رہتی ہے، کرے کیا، بیوی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، کدھر جائے، ظالم شوہر ہے، سہ رہی ہے۔ مگر ایک دن تو آئے گا نا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ یہی بیوی کھڑی ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بچے ہی کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ باپ شراب پی کر روز آ کر ہمارے گھر میں گالیاں دیتا تھا، کدھر جاؤ گے؟ پڑوسی اگر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، کدھر جائیں گے؟ اگر بھائی بہن آ گئے کہ یا اللہ، ہمارا بڑا بھائی تھا، والد کے انتقال کے بعد سارے مال پر قبضہ کر لیا، ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا، ہم بڑے بھائی کے سامنے کچھ نہ بول سکے، اس دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی بھائی بہن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ یہی پڑوسی کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا ملازم، غریب ملازم جس کو پتا ہے کہ سیٹ کو کچھ بھی سامنے جواب دوں گا تو نوکری سے نکال دے گا، بیچارہ سر جھکا کے گالیاں بھی سنتا ہے، غلطی نہیں ہوتی پھر بھی تم اس پر غصہ کرتے ہو، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پھر بھی برا بھلا کہتے ہو۔ وہ غریب آدمی ہے، اسے پتا ہے کچھ بھی کہوں گا کہ صاحب میری غلطی نہیں ہے، اور گالیاں دے گا، زیادہ بولوں گا تو تھپڑ مار دے گا، نوکری چھوڑ نہیں سکتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ارے وہ غریب آج اکیلا ہے، مگر کل رب کی بارگاہ میں رب اس کے ساتھ ہوگا۔ اے اپنے ملازموں کو ڈانٹنے والوں، اے اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، قیامت کے دن میں دوبارہ یہ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ اس دن کدھر جاؤ گے؟ آج معافی مانگ لو، آج لوگوں کو ستانا چھوڑ دو۔ اسی طرح کئی لوگ اپنے سسرال والوں کو ستاتے ہیں، روز نئی ڈیمانڈ ہے، لڑکی کا باپ غریب ہے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنا گھر بیچا، خود کرائے کے گھر میں چلے گئے کیونکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی تھی۔ تف ہے اے نوجوان، تم پر تف ہے کہ تیری شادی کے لیے تیرے ساس اور سسر کرائے کے گھر میں چلے گئے۔ شرم نہ آئی تجھے ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ گاڑی دو گے تو شادی کروں گا، اس ماڈل کی سکوٹر دو گے تو جہیز میں شادی کروں گا، فلاں پیسے دو گے تو شادی کروں گا؟ شادی کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو۔ غریب ماں باپ ہیں، پھنس گئے ہیں رشتہ کر کے۔ اب بچے کی ولادت کا وقت آیا، ایک اور ڈیمانڈ آئی کہ اب پہلے بچے کی ولادت کا خرچہ بھی سسرال والے دیں گے۔ ارے ان کو اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں، دوسری بچی کی شادی کرنی ہے، مگر پہلے داماد کی اور پہلے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مجھے کوئی سسر سن رہا ہے، لڑکے کا باپ سن رہا ہے، لڑکی کی ماں سن رہی ہے، آج تم ڈیمانڈ کر کے سامنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، رشوت ہے۔ علماء کہتے ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا رشوت حرام ہے۔ وہ بیچارے مجبور ہیں، کبھی قرضہ لیتے ہیں۔ بھئی کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ وہ داماد کو عید کا جوڑا دینا ہے۔ ارے اب کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ ارے بھائی وہ بیٹی کے سسر کو عمرے پر جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کر دینا ہے۔ شرم نہیں آتی کہ سامنے والے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں اور تم روز نئی ڈیمانڈ کرتے ہو، تمہاری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ خدارا نوجوانوں سے میں کہوں گا، اگر آپ کے ماں باپ کی ڈیمانڈیں ہیں، کھڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کر کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے سسرال والوں سے۔ وہ غریب لوگوں پر کیوں اتنا پریشر ڈالتے ہو؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں آ گئی ہیں تو وہ بیچارہ کیا مر جائے، اپنے گردے بیچے، کرے کیا اپنی بچیوں کے شادیوں کے لیے؟ آج لوگ ہیں کہ ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ خدارا نہ کرو ایسا۔ پھر حدیث سناتا ہوں، من آذا مسلمن، یاد رکھو میرے آقا کہتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس مسلمان میں تمہارا سسر بھی ہے، تمہاری ساس بھی ہے، تمہاری بچوں کی امی بھی ہے۔ ڈیمانڈیں نہ کرو، کیونکہ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ آج بندہ داماد بنتے ہی اب سسرال والوں کے لیے نئی ٹینشن کہ داماد صاحب جب تک نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا۔ کھانا سب سے پہلے ان کو دینا ہے، گرم گرم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، ورنہ بعد میں کہیں گے سسرال والوں نے خیال نہیں رکھا۔ 2 بندے ایکسٹرا دعوت میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بھائی تم نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے صرف ہمارے داماد کو دیکھنا ہے، اس کو کھانا ٹائم پہ دے دینا۔ وہ داماد سوچے کہ میں